بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، بنی اسرائیل میں دو میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ اس شخص کی بیوی نہایت پرہیزگار اور نیک بیوی تھی، یعنی کہ اللہ والی تھی۔ اس شخص کے ساتھ اس کا ایک بھائی بھی رہا کرتا تھا۔ ایک بار وہ شخص سفر پر جانے لگا تو اس نے اپنے بھائی سے وعدہ لیا کہ تم میری نیک اور پرہیزگار بیوی کی دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اقرار کر لیا اور یقین دلاتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی، میں آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ شخص بے فکر ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ اللہ والی، اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی۔ ایک دن اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس آیا اور اس کے حسن کو دیکھ کر اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ گر گیا۔ شیطان اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی بیوی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر بھائی کی بیوی سے کہا کہ میرے ساتھ گناہ کرو۔ بھائی کون سا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو یہاں پر نہیں ہیں، تو میرے ساتھ زنا کرو۔ وہ اللہ والی پاک دامن باحیا عورت تھی۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں ایسا ناپاک کام نہیں کر سکتی ہوں۔ جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اس اللہ والی نے کہا کہ میں تمہاری گناہ بھری دعوت قبول نہیں کروں گی، تم چاہے جو کچھ بھی کر لو۔ پاک دامن عورت کے انداز کو دیکھ کر وہ شخص خاموش تو ہو گیا، لیکن جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم جانتے ہو تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیوی نے کیا کیا؟ سنو، یہ مجھ سے بدکاری کیا کرتی تھی اور مجھے دعوت گناہ دیا کرتی تھی۔ تمہاری بیوی بڑی بدچلن عورت ہے۔ بھائی نے کہا، اچھا یہ بات ہے؟ بھائی کی یہ بات سن کر شوہر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا بول رہے ہو؟ چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی جان، قسم سے میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت آپ کو بتا دی ہے، اب آپ کی مرضی۔ بھائی کی بات سن کر شوہر کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت کرنا بند کر دی، یہ بھی نہ پوچھا کہ میرا بھائی سچ کہہ رہا ہے یا نہیں۔ بالآخر ایک رات اس نے تلوار کے وار سے اپنی پاک دامن بیوی کو زخمی کر دیا۔ جب اسے یقین ہوا کہ وہ مر چکی ہے تو وہ آدمی وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ اللہ والی اللہ کے قدرت سے زخمی ہونے کے باوجود زندہ رہی۔ وہ نیک خاتون گرتی پڑتی ایک عبادت خانے کے قریب جا پہنچی۔ اس کی درد بھری آہیں سن کر اس عبادت خانے کے عابد نے اپنے غلام کو بلایا۔ دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے گئے۔ نیک نیت عابد نے بڑی توجہ سے اس کا علاج کیا، جس کی وجہ سے وہ عورت ٹھیک ہو گئی۔ اس عابد کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس عابد کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ اس نے اس عورت سے کہا، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، اگر جانا چاہو تو خوشی سے چلی جاؤ، اور اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ عورت نے کہا کہ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، شوہر نے گھر سے نکالا ہوا ہے، یعنی وہ تو مجھے مار ہی چکا ہے، میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، میں یہیں پر رہنا چاہتی ہوں۔ اس عابد نے اپنا بچہ اس عورت کے حوالے کیا اور وہ نیک عورت محبت سے اس بچے کی پرورش کرنے لگی۔ عابد کا جو غلام تھا، اس کی اس عورت پر نیت خراب ہو گئی۔ وہ بھی اس عورت کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرنے لگا اور وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک دامن عورت کو بدکاری کی طرف بلایا، تو میری بات مان لے اور میری خواہش کو پورا کر دے، ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی اس عورت نے کہا کہ میں ہرگز تمہاری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ بدکار غلام اپنی ناکامی پر روتا رہا، دل میں نفرت لیے وہاں سے چلا گیا کہ اس عورت کا کام تمام کر دوں گا۔ جب رات میں ہر طرف رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا اور وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم غلام نے اس عورت پر حملہ کیا اور اس کی گردن کو زخمی کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس بچے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر عابد کے پاس گیا اور کہا کہ حضور، کہ آپ کی اس مہمان عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس پر احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا کیا۔ عابد اس غلام کی بات سن کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور کہا کہ بتا تو صحیح، اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ غلام نے کہا کہ حضور، اس نے آپ کے بچے کو ہلاک کر دیا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو خود چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ عابد دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بچہ زندہ نہیں تھا
اور اس کا بچہ خون میں لت پت پڑا ہے۔ اس عابد نے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے یہ میرے بچے کا کیا کر دیا؟ وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کے اس غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ جب میں نے انکار کر دیا تو اس نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں، مجھ پر یہ الزام لگا رہا ہے۔ اس عابد نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، تم نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور یہاں سے چلی جا، یہ دینار تمہاری ضرورت میں کام آئیں گے۔ اس عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے اندیکھی منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں پر موجود تھا۔ ایک عورت سردار کے پاس آئی اور کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ بس یوں ہی۔ بستی کے سردار نے کہا کہ لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے وہ 50 دینار اس بستی کے سردار کو دے دیے۔ بستی کے سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک دامن عورت کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے، آج تک مجھ پر کسی نے ایسا احسان نہیں کیا۔ آج میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر سمندر پر پہنچا اور وہاں پر کشتی چلنے کو تیار تھی۔ وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ عورت بے حد حسین تھی۔ اس کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں آ کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس احسان فراموش نے یہ نہیں کہا کہ اس عورت نے میری جان بچائی ہے، بلکہ اس نے کہا کہ یہ میری کنیز ہے، میں نے پیسے دے کر اسے خریدا ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو کہ اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ کیا تم اپنی کنیز کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا کہ تم مجھ سے منہ مانگی رقم لے لو اور خاموشی سے چلے جاؤ، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بچائے؟ احسان فراموش اور دھوکے باز قیدی نے مال کے وبال میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لے لیا اور کشتی سے خاموشی سے اتر گیا۔ اس مسافر نے کشتی میں موجود تمام مسافروں سے کہہ دیا کہ میں نے اس عورت کو خریدا ہے، اب کوئی بھی مجھ پر بلا وجہ الزام نہیں لگائے گا۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس گیا اور کہا کہ آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا کہ اللہ کا خوف کر، تم نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں ہوں؟ مسافر نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو، تمہارا مالک تمہیں بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے، اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تمہارے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے بہت سارا مال دے کر تمہیں خریدا ہے اور تمام مسافر اس پر گواہ ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ تمام مسافروں نے کہا کہ واقعی اس نے تمہیں خریدا ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ پاک دامن عورت نے کہا تمہارا بیڑا غرق ہو، اللہ پاک سے ڈرو، اللہ کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی کنیز نہیں جو کوئی مجھے بیچے گا، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس عورت کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس عورت نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ اچانک طوفان اٹھا اور اس طوفان کے بھنور میں پھنس کر وہ کشتی ڈوب گئی اور اس کشتی کے تختے پر اس عورت کے علاوہ کوئی بھی نہ بچ سکا۔ اس ملک کا بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ سیر کے لیے ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو فوراً تعینات سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ کوئی نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے ساری بات سن کر اس کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بادشاہ حضور، میرا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں کیونکہ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ دن گزرتے گئے اور وقت کی گاڑی تیزی سے چلنے لگی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا
تو وہ اس اللہ والی عورت کے مشورے سے کام کرتا۔ اللہ پاک نے اس کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ملتی۔ اب بادشاہ کے نزدیک وہ عورت بہت ہی عظیم ہو چکی تھی۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں اور درباریوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس کو آپ لوگوں پر ملکہ مقرر کر دوں۔ بادشاہ کے حکم پر تمام لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے اس پاک دامن عورت کے حوالے اس مملکت کی بادشاہت کر دی اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ملکہ بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے تمام لوگ ملکہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اس کا شوہر اور اس کا بھائی سامنے آئے تو حکم دیا کہ ان دونوں کو الگ کھڑا کر دیا جائے۔ پھر وہ شخص آیا کہ جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس نے اس نیک عورت کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اس کو بھی ان دونوں سے الگ کھڑا کر دو۔ پھر نیک عابد اور اس کا بد کردار غلام آئے تو انہیں بھی لوگوں سے الگ کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ اس کی بیعت لے چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس شوہر نے کہا کہ آپ ہماری ملکہ ہیں۔ پاک دامن عورت نے کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ سنو تمہارے بد کردار بھائی نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ بتاؤ اب تمہارے اس بد کردار بھائی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کے شوہر نے کہا کہ اسے پھانسی دے دو، میرے سامنے پھانسی دو۔ اس کے کہنے پر اسے پھانسی کا حکم دیا گیا۔ پھر عابد کے پاس آ کر اس نے کہا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ آپ کے بیٹے کو دراصل میں نے نہیں بلکہ اس ظالم غلام نے مارا تھا اور اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس عابد نے کہا کہ اس کو بھی پھانسی دی جائے۔ اس عابد کے کہنے پر اس غلام کو قتل کرا دیا گیا۔ اب اس شخص کی باری تھی کہ جس کو پھانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ نے اسے بچایا تھا۔ جب وہ آیا تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی اور وہ سب اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس پاک دامن باحیا عورت نے ہر وقت اپنی عزت کی حفاظت کی، احکام خداوندی کو پیش نظر رکھا اور صبر سے کام لیا۔ آج اسے تاج و تخت اور عزت و عظمت کی دولت میسر تھی اور وہ اسی طرح سلطنت کو چلاتی رہی اور نیک حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو دوستو، یہ ایک پاک دامن عورت کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل علم کی بات ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔